إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد الغائب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اب تمام احباب سے درخواست ہے جن کو کوئی عذر نہ ہو وہ آگے تشریف لے آئے، اگلی صفوں میں بیٹھنے کا اہتمام فرمائے کرے. اس سے ایک تو پیچھے آنے والوں کو آپ کو تکلیف دینے کا موقع نہیں ملتا، کندھے پھلانگنے کا، اور دوسرا یہ کہ دین کی بات کو جتنا قریب ہو کے سنا جاتا ہے اتنا فائدہ زیادہ ہوتا ہے، طلب کا اظہار بھی ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو دین کی بات توجہ دھیان سے سننے سنانے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز طلباء، یہ کوئی 1930 کی دہائی کی بات ہے. ہندوستان پر اس وقت انگریز کی حکومت تھی. مسلمان جسمانی اعتبار سے بھی انگریز کی غلامیوں میں جکڑے ہوئے تھے اور ذہنی اور فکری اعتبار سے بھی انگریزوں کے ہندوؤں کے غلام سمجھے جاتے تھے. ذوق یقین بالکل ختم ہو چکا تھا. مسلمان اپنی بنیادی تعلیمات سے بھی نابلد ہو چکے تھے. ایک انگریز مورخ لکھتا ہے ریاست البور کا ایک علاقہ ہے میوات،
وہاں کے لوگوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ وہ صرف نام کے مسلمان تھے، باقی ان کو بود و باش، ان کا لباس، ان کی طرز و معاشرت، ان کا رہن سہن، ان کی شادی بیاہ، غمی خوشی کی رسمیں، یہاں تک کہ ان کے نام میں بھی بہت سارے جگہوں پر مسلمان کے نام کے ساتھ سکھ یا ہندو کا ساتھ اس کے اٹیچمنٹ ہو چکی تھی۔ ایک لفظ رام کی کسر باقی تھی، باقی وہی کچھ تھے، حتیٰ کہ ان کے مذہبی تہوار تک ہندوؤں کے وہ مسلمانوں میں منائے جانے لگ گئے تھے۔ مسجدیں بے آباد تھیں، دین کی بالکل کوئی فکر بھی نہیں تھی، جس کو کہتے ہیں کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، یعنی یہ بھی احساس ختم ہو چکا تھا کہ ہم اپنے دین کو سیکھیں۔ بیمار تو تھے ہی، اپنے آپ کو بیمار سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، تو علاج کیسے ہوتا؟ دین طلب ہی نہیں تھی، شوق ہی نہیں تھا، فکر اور احساس ہی نہیں تھا۔ ایسے عالم میں ضرورت تھی ایسے ایک دیوانے انسان کی کہ جس کا اوڑھنا بچھونا، جس کا غم اور فکر صرف یہی ہو کہ ان بے طلبوں میں طلب پیدا کی جائے، ان روحانی بیماروں کو یہ احساس دلایا جائے کہ تم بیمار ہو، اپنا علاج کراؤ۔ ان مسلمانوں کو جن میں اب صرف نام باقی رہ گیا تھا، اس ایمان کی چنگاری کو ذرا سا شعلہ دیا جائے کہ یہ شکل و صورت، لباس، چال ڈھال میں، رہن سہن میں، بود و باش میں، رسم و رواج میں ہندوؤں اور سکھوں سے ملتے ہوئے مسلمان یہ پھر اپنے دین کی طرف واپس آ جائیں۔ ایسے میں ایک انسان، ایک مرد قلندر، ایک دیوانہ اور مستانہ اور ایک آخرت کی فکر میں گھلا ہوا انسان، جس کو آج دنیا حضرت مولانا الیاس دہلوی سب کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، بظاہر دبلے پتلے نحیف سا جسم، زبان میں بھی ایسی فصاحت و بلاغت نہیں کہ کوئی لچھے دار تقریر کرتے ہوں، لیکن اندر ایک غم، ایک فکر، ایک کڑن، ایک تڑپ، ایک جلن تھی کہ میری قوم کو کیا ہو گیا، یہ کدھر جا رہے، یہ مسلمان ہیں لیکن ان کے ناموں کے ساتھ سنگ لگا ہوا ہے، یہ مسلمان ہیں لیکن ان کے لباس سے پتہ نہیں چلتا کہ سکھ میں اور ہندو میں اور انگریز میں اور مسلمان میں کوئی فرق ہے، یہ مسلمان ہیں لیکن ان کی مسجدیں ویران پڑی ہیں، یہ مسلمان ہیں لیکن ان میں سے بیشتر کو کلمہ تک بھول چکا ہے، یہ مسلمان ہیں کہ جن کو جنازے پہ، باپ کے جنازے پہ کھڑے جنازے کی دعا یاد نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جس کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود،
تم مسلمان ہو جن کو دیکھ کے شرمائیں یہود؟ اس صورتحال میں حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے میوات کے ایک علاقے سے، ایک چھوٹی سی مسجد سے، دین کے درد، فکر اور غم کے ساتھ لوگوں کی خیر خواہی کے جذبے کو اندر رکھتے ہوئے اس بات پہ محنت شروع کی کہ ہم اپنے دین کو سیکھیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ دنیا کی کامیابی بھی اس میں ہے، آخرت کی کامیابی بھی اس میں ہے کہ ہم دین کو سیکھیں اور اس کے مطابق اپنی وضع قطع، اپنا لباس، اپنے چال ڈھال، اپنا چال چلن، اپنے رسم و رواج، اپنی شادی بیاہ، غمی اور خوشی اس کے مطابق کریں۔ شروع میں صورتحال یہ تھی کہ کوئی بھی بات پہ کان دھرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ راتوں کو اٹھ کے میدانوں میں نکل جاتے، کھیت و کھلیان میں نکل جاتے، رو رو کے رب کو مناتے کہ اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے، ان کے دلوں کو پھیر دے، اور دن بھر ایک ایک کے پیچھے کبھی اس دروازے پہ، کبھی اس دروازے پہ، کبھی اس کے باغ میں، کبھی اس کے باغ میں، کبھی اس کی دکان پہ، کبھی اس کی دکان پہ، منت سماجت، دین سیکھو، دین سیکھو، کلمہ سیکھو، کلمے کا مفہوم سیکھو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز حیات میں ہی ہماری نجات ہے، کلمہ صرف پڑھو نہیں، اس کا مفہوم سیکھو۔ کیا فکر تھی، کیا کڑن تھی، کیا لگن تھی، کیا اندر کا ایک درد تھا کہ جس نے شروع میں چند لوگوں کو متاثر کیا۔ علماء نے لکھا ہے پہلی جماعت جب تیار ہوئی اور دین سیکھنے کے لیے حضرت کے پاس آئی اور حضرت کے ساتھ چلی تو فرمایا کہ بس انقلاب آ گیا، انقلاب آ گیا۔ پھر دنیا نے دیکھا 10 سے 12 سال لگے اس میوات کے علاقے میں جہاں پہ کوئی مسجد آباد نہیں تھی۔ پھر ایک مورخ لکھتا ہے کہ میں میوات کے دیہاتوں میں گیا، مجھے کوئی بالغ مرد نماز چھوڑنے والا نہیں ملتا تھا۔ چند سالوں میں اس کا نقشہ ہی بدل گیا۔ جو میوات جرائم کا اڈا بن چکا تھا، انگریز کی حکومت ہوتے ہوئے وہاں جرائم پہ قابو پانا مشکل ہو چکا تھا، اب وہاں صورتحال یہ تھی کہ تھانے ویران تھے، کچہریاں ویران تھی، جرم کرنے والا کوئی نہیں ملتا۔ وجہ کیا؟ وہ پیچھے درد، وہ پیچھے فکر، وہ پیچھے کڑن، وہ اندر کی تڑپ تھی جو راتوں کو جگاتی تھی۔ ایک موقع پہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ ان سے کہنے لگی آپ کو کیا پریشانی ہے، کیا دقت ہے، کیا گڑن ہے کہ آپ رات بھر جاگتے ہیں؟ حضرت فرمانے لگے جو گڑن، جو درد، جو فکر میرے اندر ہے جو مجھے سونے نہیں دیتا، اگر وہ تجھے بھی لگ جائے تو جاگنے والا ایک نہ ہو، جاگنے والے 2 ہو جائے۔ یہ اندر کا درد تھا۔ پیچھے استاذ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن کی دعائیں تھی، پیچھے شیخ و مرشد قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی توجہات تھی۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے اوپر سے ایسے جہاز گزرا، فرمانے لگے ایک وقت آئے گا کہ ان اڑن کھٹولوں میں، جہاز کو اڑن کھٹولا کہتے تھے، ان اڑن کھٹولوں میں بیٹھ کے تم دنیا کے کناروں تک جاؤ گے۔ اور لوگ مذاق سمجھنے لگے، بابا جی یہاں میوات میں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں اس میں بیٹھ کے جاؤ گے۔
تو پھر دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آج ساری دنیا میں نہ صرف لوگ جا رہے ہیں بلکہ آ بھی رہے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ دنیا دیکھ رہی ہے، ڈاکوؤں کی زندگیاں بدل رہی، گانے بجانے والوں کی زندگیاں بدل رہی، بے حیائی اور ناچ گانے والوں کی زندگیاں بدل رہی۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے، امریکہ کی ایک گلوکارہ سنگر جو ایک رات کے $500 لیتی تھی، ایک نائٹ کے $500، جب اللہ نے اس کو ہدایت دی اور راہ راست پہ آئی، فرماتے رات 1-2 بجے کا وقت میں سویا ہوا اور مجھے اس کی کال آ رہی، جب 2-3 بار مسلسل کال آئی میں نے سنی تو وہ کہہ رہی کہ میں نے وہ کام چھوڑ دیے تھے، ایک جگہ ملازمت کرتی تھی، بس میں واپس آتے ہوئے معمولی سے دھکے پہ میرا بازو ذرا سا ننگا ہو گیا، جب ایسے بازو کو پکڑا ہوا تھا تو ذرا سی ایک کلائی ننگی ہو گئی، اب مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے بتائیں میں اس سے توبہ کیسے کروں، اس کا کفارہ کیسے ادا کروں۔ ایک ناچنے والی کی زندگی میں اتنا انقلاب کس کی فکر سے پڑا، کس کے درد سے پڑا، کس نے اس کی زندگی کو بدل دیا؟ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگیاں جو آج بدل رہی ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت اور فکر اور تبلیغ کی برکت سے ہے۔ ایسی جماعت جس کا کوئی منشور نہیں، کوئی دستور نہیں، کوئی پرچم نہیں، کوئی تشہیر نہیں، کوئی اعلانات نہیں، کوئی اس کے لیے باقاعدہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع وہ رائیونڈ کے سرزمین میں ہو رہا ہے۔ یہ نتیجہ ہے اس اندر کے درد اور فکر۔ ایک صاحب بتا رہے تھے لوگ 3 جہاز بدل کر ایک علاقے سے ایک جہاز، پھر دوسرا، پھر تیسرا، 3 جہاز بدل کر رائیونڈ میں اجتماع میں شرکت کے لیے آتے، اور ہماری کم نصیبی ہے کہ دریا کے قریب رہتے ہوئے ہم پیاسے رہ جائیں، کنویں کے پاس آ کر بھی ہم پانی سے سیراب نہ ہو سکے۔ اس سے بڑی ہماری کم نصیبی اور کیا ہو۔ یہ میرے عزیز دوستو اس وقت کی وہ جماعت ہے جس کو یوں کہہ لیں کہ اصحاب کہف کا غار ہے۔ فتنوں سے بچنا ہے، دائیں بائیں فتنے منہ کھولے کھڑے ہیں، بددیانتی ہے، جرائم ہے، چور بازاری ہے، جھوٹ ہے، جتنے جرائم دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اپنی نوجوان نسل کو بے حیائی سے، موبائل کلچر سے، دینی اعتبار سے گمراہی سے، دنیاوی اعتبار سے گمراہی سے بچانا چاہتے ہیں، خود بچنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک بہت آسان راستہ یہ ہے ہم اللہ کے راستے میں تبلیغ کے ساتھ جڑ جائیں، اس جماعت کے ساتھ جڑ جائیں۔ ابھی حالیہ اجتماع کا تقاضا ہے، آنے والے بدھ کو ایک اجتماع کا حصہ آپ دیکھیں، ایک اجتماع ہوتا تھا، پھر بزرگوں نے 2 اجتماع کیے رش کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ کم ہو جائے، پھر 2 کے 4 ہو گئے، اب 4 اجتماع ہوتے ہیں، آدھا ملک ایک سال آتا ہے، آدھا ملک اگلے سال آتا ہے، اور یہ 4 اجتماع بھی 2 حصوں میں ہوتے ہیں۔ ایک حصے کا اجتماع اب چل رہا ہے، جمعرات سے شروع ہے، آج دوسرا دن ہے، کل تیسرا دن ہوگا، اتوار کو ان کی دعا ہوگی، اور پھر ہمارے فیصل آباد کا جو اجتماع ہے یہ اگلے حصے میں ہوگا، یعنی بدھ کو یہاں سے ساتھی جائیں گے، بس روانہ ہوگی، جمعرات، جمعہ، ہفتہ 3 دن کا اجتماع، اور اتوار 10 نومبر کو وہاں دعا ہوگی۔ اب بتاؤ میں آپ سب کو جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ زندگیاں بدلتی دیکھی ہیں لوگوں نے، ایک اجتماع میں شرکت سے زندگیاں بدلتی دیکھی ہیں لوگوں کی، انقلاب دیکھے، علاقوں کے علاقے بدلتے دیکھے ایک اجتماع میں شرکت کی برکت سے۔ تو ہم ذرا دیکھنے کے لیے چلے جائیں بھئی یار وہاں ہوتا کیا ہے، کرتے کیا ہے وہاں،
کون سی ایسی گدڑ سنگی سگاتے ہیں کہ جو بندہ پہلے نماز کے لیے آنے کو تیار نہیں تھا وہ 3 دن کے بعد تہجد کا پابند بن جاتا ہے۔ یہ کون سی ایسی چیز ہے؟ تو دیکھنا تو چاہیے کہ نہیں دیکھنا چاہیے؟ تو میں آپ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم خود اجتماع میں شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ ہلکی سی انشاءاللہ ہی ہے، نہیں بدلنا چاہتے لگا، ذرا زور سے کہہ دیں انشاءاللہ۔ اور خود بھی اور دوسروں کو بھی تیار کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے گھر کا، ہمارے گھر کا کوئی فرد تو ایسا ہو جو اجتماع میں شریک ہو جائے، حصہ بڑھ جائے، دعا میں شریک ہو جائے، کسی نشست میں بیٹھ جائیں، کوئی بیان سن لے، کیا پتہ کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے اور ہمارے دل کی دنیا ہی بدل۔ اللہ اپنی اور اپنے محبوب کی محبت نصیب فرماتے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تحریک ہے، عالمگیر تحریک ہے، دنیا کے کونے کونے میں اسی عنوان سے کام ہو رہا ہے، اور کوئی پرچم نہیں، کوئی نام بھی نہیں ہے۔ حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں میری جماعت کا نام کوئی نہیں ہے، لوگوں نے پہچان کے لیے رکھ دیا تبلیغی جماعت، ورنہ ان کا کوئی نام نہیں ہے۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے، تبلیغ کرنا، دوسروں کو دین کی بات بتانا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، نیکی کا کام، اس کی دعوت دینا، برائی کے کام سے روکنا، یہ کوئی تبلیغی جماعت والوں کا تو کام نہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری، ہر مسلمان کا کام ہے کہ جہاں وہ دیکھے نیکی کی ضرورت ہے نیکی کی دعوت دے، جہاں دیکھے برائی ہو رہی ہے اس کو روکنا ہے، اس سے منع کرے۔ اب یہ سیکھنا صرف جماعت میں یہ سکھاتے ہیں کہ دعوت کیسے دینی ہے، نیکی کی طرف بلانا کیسے ہے، برائی سے منع کرنا کیسے ہے۔ تو میری آپ کی ضرورت ہے، قبر میں جانے سے پہلے دین کو سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے سب کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرمائے۔